دیکھیے آج پھر یہ جو پہلی آیت آ رہی ہے وہ ہلال پہ آ رہی ہے. جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا اگر آپ چاہیں تو آج سمجھ لیں اس کو اور اپنا ہلال دیکھ کر ہی روزہ رکھیں، اپنے ہلال سے عید کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر ہلال نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آیا اور ہم روزہ چھوڑ کے عید کرنے لگ گئے، یا ابھی روزہ شروع نہیں ہوا کہیں اور شروع، تو ہم بھی صرف اس لیے رکھیں کہ کہیں اور شروع ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوکل اس ایریا کے مسلمان ہیں وہ کبھی اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بہاف میں کسی اور نے دیکھ لیا، انہوں نے ان کو فون کر دیا. ان کو ضرورت ہی نہیں کہ تکلیف کریں، باہر نکل کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں یا کوئی ایسی کمیٹی قائم کریں اور پھر آپس میں اتفاق اور تعاون کریں. ان کی ساری چیزیں کوئی اور کر رہا ہے. تو اس سے ایک کمیونٹی کے اندر جو اسلامی روح ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اگر آدھے لوگ کسی کے پیچھے جا کے عید پڑھ رہے ہیں، آدھے کسی کے ایک وقت میں عید ہی نہیں ہو رہی، ایک وقت میں روزے ہی نہیں ہو رہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر اگر ایک علاقے کے لوگ ایک خاص علاقے کو فالو کرتے تو پھر تو پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے نا. لیکن پوری دنیا کے لوگ تو ایک جگہ کو نہیں فالو کرتے اس معاملے میں، کیونکہ ایک وقت میں سب جگہ سورج نہیں نکلتا، ایک وقت میں سب جگہ چاند نہیں نکلتا. تو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے ہی اپنے نمازوں کے اوقات، عید کے، روزے کے، وہ خود اس کے مطابق طے کریں. اور اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر جو جی چاہے کریں. لیکن لوکل کمیونٹی کے دینی فرائض میں سے ہے مسجد کا قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد کمیونٹی کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھنا. اصل میں مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ ذہنی طور پہ یہاں نہیں رہتے، وہ ذہنی طور پہ کہیں اور رہتے ہیں. یا تو جہاں سے آئے وہاں رہتے ہیں اور ہر سال سوچتے ہیں واپس جائیں گے، یا پھر اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ فلاں اسلامی ملک میں چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے. اور بہت سے مسلمانوں کا خاص طور پر یہ طریقہ، یہاں آتے ریزیڈنس لیتے اور چلے جاتے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کام، اور خصوصی طور پہ جو دینی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا صحیح بندوبست نہیں ہو رہا. کیونکہ کسی بھی کام میں اگر آپ کی یکسوئی نہیں تو اس کام میں کوالٹی نہیں آئے گی. اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں رہے یا وہاں رہے یا وہاں رہے، تو پھر آپ یہاں کے لیے کیا کریں گے؟ یا پھر آدھے یہاں ہیں آدھے وہاں ہیں، بس اسی چکر میں ہیں. تو پھر جو یہاں کرنے کے کام ہے نا، جو یہاں کے حساب سے آپ کی ذمہ داریاں، ان کو آپ صحیح طور پہ نہیں ادا کریں گے. یہ جو پہلی آیت ہے 189، اس کو ذرا سے ایک نظر دیکھ لیجئے اور خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے کہ کتنے فیصد سمجھ آئی ہے. اس کے بعد تفسیر سنیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کریں گے، سیلف ایویلیویشن کریں گے، امیجن کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن. چلیے اب اس کو ذہن میں رکھ لیجئے جو بھی آپ نے سمجھا، اور اس کے بعد اب غور کیجئے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. کس سے سوال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان الاہلہ، ہلالوں کے بارے میں، نیو مونز کے بارے میں، کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے. کیونکہ اس عرب کے کھلے صحرا میں ہر روز چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل لوگوں کی توجہ مسلسل اپنی طرف کھینچتی تھی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، کیونکہ چاند تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی وہ کسی زمینی قوت کے کنٹرول میں ہے. اس کا پورا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو اس رسول سے بسا اوقات ایسے سوال بھی کیے گئے کہ جن کا تعلق دین سے نہیں تھا. کیونکہ چاند تو ایک دنیاوی چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، لیکن اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنی شکل میں مسلسل تبدیلی کے اعتبار سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہر دور میں رہا ہے. اور لوگوں نے دور جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق کئی قسم کے توہمات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے. مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی بڑھتی تاریخیں ہوں تو یہ بہت مبارک ہوتی ہیں، اور جب وہ اترتی یا گھٹتی تاریخیں ہوں تو منحوس ہوتی ہیں. تو ہر دور میں مختلف طرح کے توہمات چاند کے ساتھ وابستہ کیے گئے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. یسألونک عن الاہلہ، تو اب جواب دیکھیے، قل کہہ دیجئے. کن سے؟ سوال کرنے والوں سے. آپ ان کو جواب دیجئے. کیا جواب؟ ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے.
मवाक़ीत का ज़रिया हैं। यस्अलूनक अनिल अहिल्ला क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون